ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت يحيي ويميت يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلى الناس كافة ورحمة لهم وحجة عليهم والناس حينئذ على شر حال في ظلمات الجاهلية دينهم بدعة ودعوتهم فرية فعز الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فأطيعوا الله ورسوله فإن الله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلنا عليكم حفيظا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وللہ الحمد. محترم حاضرین، آج کتنا مبارک دن ہے، آج کتنی خوشی کا دن ہے. آج کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، ان بندوں کو جنہوں نے روزوں کی قدر کی، نمازیں ادا کی، راز و نیاز کی، اپنے رب سے باتیں کی، ان کو انعام اور اکرام سے نوازے گا. آج انعام کا دن ہے. محترم حاضرین، آج اس بابرکت موقع پر میں آپ تمام اہلیان بیلیا گنج کے حق میں عید سعید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں، یہ مسرتیں تادیر قائم رکھے اور یہ موقع ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. محترم حاضرین، لیکن یہ بات بھی واضح ہو کہ عید یہ محض ظاہری خوشی، ظاہری جشن کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک روحانی پیغام رکھتی ہے. رمضان کے روزے، تراویح کا اہتمام، رمضان میں قرآن مجید سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں. گویا ہم ایک مہینے تقویٰ کی تربیت حاصل کرتے ہیں. تو رمضان المبارک کا اور عید الفطر کا سب سے پہلا پیغام جو ہے یہی تقویٰ اور خدا ترسی ہے. یہ تقویٰ اور خدا ترسی ہمیں اور آپ کو ہر موڑ پر گناہ سے بچاتی ہے. یہ تقویٰ کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں. یہ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے، ایک زندہ کیفیت کا نام ہے. تقویٰ کا لفظ آتا ہے تو ہم صرف اس کو خدا کے خوف تک محدود کر دیتے ہیں، ہرگز نہیں. یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں بہت سارے معنی شامل ہیں. تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے سامنے گناہ ہو، گناہ کا موقع ہو، اس کا نفس آمادہ ہو، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے. وہ دنیا کی ترغیبات میں، دنیا کی رنگینیوں میں پھنسنے کے بجائے خاردار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچا لے جائے. یہ تقویٰ اور خدا ترسی ہے. یہی پیغام رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ لاتا ہے. محترم حاضرین، یہ عید کا دن یہ عہد و میثاق کا دن ہے، قول و قرار کا دن ہے، وعدہ نبھانے اور وعدہ کرنے کا دن ہے. اللہ رب العزت سے ہم نے جو عہد بندگی کیا ہے، آج ہم اس عہد بندگی کو نبھانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. آئیے اس عہد بندگی کو تازہ کرتے ہیں، نیا عزم، نیا حوصلہ لے کر اس عیدگاہ سے جاتے ہیں اور ہمدردی، مساوات لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو گلے لگاتے ہیں، رنجشوں کو بھلاتے ہیں. آئیے عید کے پیغام کو سمجھتے ہیں، آئیے رمضان المبارک کے پیغام کو سمجھتے ہیں. محترم حاضرین، عید آتی ہے، یہ اپنے ساتھ ایک بڑا پیغام لاتی ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کی اس آیت میں کیا گیا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. کہ عید کا دن اللہ رب العزت نے دیکھیے کہ کتنی واضح طور پر عید کی فضیلت کو ثابت کیا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزے تم پر فرض کیے، آسانیاں تمہیں دی. اللہ رب العزت تنگی نہیں چاہتا، پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی کو پورا کرو. 30 دن کے روزے ہم رکھتے ہیں. اور کیا کہا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ،
پڑھی ہے. یہ نماز ایک عہد بندگی کی تجدید ہے. ہم نے اجتماعی طور پر 2 رکعت نماز پڑھ کے اس بات کا اعلان کیا کہ کبریائی صرف اللہ رب العزت کے لیے، یہ سر صرف اللہ رب العزت کے لیے جھکے گا، کسی طاغوت کے آگے نہیں جھکے گا، نفسانی خواہشات کے آگے نہیں جھکے گا، جھوٹی توقعات کے آگے نہیں جھکے گا. یہ سر اللہ رب العالمین کے لیے جھکے گا. اسی کے لیے اطاعت ہوگی، اسی کے لیے نیاز مندی ہوگی. اور عید کے دن جو تربیت ہم نے رمضان کے مہینے میں حاصل کی ہے، اسی کے شکریہ کے لیے عید کے دن ہم لوگ جمع ہوتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں شکرانے کے طور پر کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت دی، یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ہمیں یہ موقع غنیمت حاصل ہوا، گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ حاصل ہوا، جہنم سے نجات کا مہینہ حاصل ہوا، اپنے آپ کو بچانے، اپنے معاشرے کو بچانے کا مہینہ حاصل ہوا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو درست کرنے کا مہینہ حاصل ہوا. تو یہ عید کا دن شکر کا دن ہے. شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ کہہ دیا اور کام ہو گیا، ہرگز نہیں. اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کو پہچاننا، ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا اصل شکر یہ ہے. اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر ہم صحیح طور پر نہیں استعمال کرتے، رمضان کے بعد ہم پھر گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، ہم پھر غفلتوں میں سو جاتے ہیں، تو یقین جانیے بہت خطرناک عمل ہے. اگر رمضان کے بعد بھی نمازوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے، عبادات کا سلسلہ باقی رہتا ہے، امانت اور دیانتداری کا ثبوت ہم دیتے رہتے ہیں، تو یقین جانیے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت ان کو شرف قبولیت عطا فرما رہا ہے. یہ تقویٰ اور خدا ترسی دل کی کیفیت کا نام ہے، ضرور ہے، لیکن اس تقویٰ اور خدا ترسی کی جھلک انسان کے گفتار میں، انسان کے کردار میں، انسان کے اخلاق میں بھی نظر آنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں روزوں کا مقصد بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح پچھلے قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر اللہ رب العزت کی نگرانی کا احساس پیدا ہو. یہ دل کی وہ بیداری ہے جو ہمیں ہر وقت یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہیں. یہ وہ شعور ہے جو ہمارے فیصلوں کو بدلتا ہے، جو ہمارے رویوں کو درست کرتا ہے. یہ وہ شعور ہے جو ہمارے اندر انقلاب لانا چاہتا ہے، ہماری سوچ کو صحیح سمت میں لانا چاہتا ہے. ہم کو سلانے کے لیے نہیں آتا یہ مہینہ، یہ عید جگانے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے آتی ہے یہ عید، تاکہ ہم ہوش کے نہ کھل لیں، ہوش میں آئیں، بیدار ہو، بیداری کا ثبوت دیں، مردہ دلی کا ثبوت نہ دیں. ہم ایک مردہ قوم نہیں ہیں، ایک زندہ قوم کی حیثیت سے اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، ایک بڑا کام لے کر پیدا کیے گئے ہیں. محترم حاضرین، تو تقویٰ اور خدا ترسی، اللہ رب العزت کی نگرانی کا احساس، یہ انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی موڑ ہے، ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے. اس کی کامیابیوں کا راز اس میں پنہا ہے، پوشیدہ ہے. اور یہی تقویٰ اور خدا ترسی اس کے کردار میں بھی نظر آنی چاہیے. وہ شخص جو زبانی دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں، اس کا دعویٰ ناقابل قبول ہوگا. ہم نہیں مانیں گے کہ وہ متقی ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں اس بات کی گواہی نہ مل جائے کہ واقعی وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے. اس کا کردار بتائے گا، اس کی باتیں بتائیں گی، اس کے فیصلے بتائیں گے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ڈرنے والا ہے. تو پہلا پیغام شکر، دوسرا پیغام اللہ رب العزت کا تقویٰ اور خدا ترسی. محترم حاضرین، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا. یہ ہمدردی اور خونساری کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کے بندوں کی مدد کا مہینہ ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَأَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيثَاقَهُمْ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اس آیت میں دین اسلام
اسلام کا خلاصہ پیش کر دیا گیا. کیا کہا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا. صرف بنی اسرائیل سے نہیں، ہم سب سے بھی عہد و پیمان لیا اللہ رب العزت نے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. بندگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، کسی اور کو بندگی زیب نہیں دیتی. اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، سماج کے نادار طبقات کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اور کہا واقیم الصلاوات والزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکات دو. محترم حاضرین، اس آیت سے ہمیں دو اصول ملتے ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ عبادت، بندگی صرف اور صرف اپنے رب کی جائے گی، وہ رب اللہ رب العزت ہے. ہم اپنے آپ کو اسی کی ذات کے حوالے کریں گے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہو جائیں تو پھر اس کی مخلوقات کے ساتھ بھی محبت کرنے والے ہو جائیں، اس کے بندوں کے ساتھ بھی محبت کرنے والے ہو جائیں. اور یہی دونوں چیزیں ہیں جو اس آیت میں واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہیں، ایک بندوں کے ساتھ محبت اور اللہ رب العزت کی محبت. محترم حاضرین، یہی دین اسلام کا خلاصہ ہے، روح ہے. اور یہی روح ہماری تمام عبادتوں میں پوری طرح جلوہ گر ہے. آپ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں، گویا ہم اللہ رب العزت کا نماز کے ذریعے قرب حاصل کرتے ہیں. نتیجتاً اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. لیکن مخلوقات کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. آپ دیکھیے، ہم نماز میں صف بستہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک صف میں کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم میں سے ہر شخص کھڑا ہوتا ہے. گویا ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. زکات کی مثال لے لیجیے، ہم اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت میں. تو یہ تو اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، اور دوسرے اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، یہ اس سے بندوں سے محبت کا تقاضا ہے، یہ اس سے بندوں سے محبت ہے. ان کو ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی طاقت فراہم کرتے ہیں. حج کی مثال لے لیجیے، اللہ کے نام پر بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اللہ کی محبت میں. لیکن اخوت کا جو عالم ہوتا ہے، بھائی چارے کا جو عالم ہوتا ہے، ایک پوری آبادی وہاں اکٹھا ہوتی ہے، گویا ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں. محترم حاضرین، یہ رمضان ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے. یہ اللہ کے بندوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. رمضان 4 طریقوں سے اللہ کے بندوں سے ہمارے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے. پہلا طریقہ کیا ہے کہ رمضان ہمارے اندر نرمی پیدا کرتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ المومن معلف، مومن الفت کا پیکر ہوتا ہے، نرمی کا، محبت کا پیکر ہوتا ہے. ولا خیر فی من لا یلف ولا یولف، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جس سے نہ لوگ الفت کرے اور نہ وہ لوگوں سے الفت کرے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. یہ نرمی اللہ کی رحمت ہے. قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَّا لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ نرم دل ہو گئے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی گئی کہ آپ نرم دل تھے، رحمت تھے. یہ رحمت، یہی نرم دلی ہے. جہاں ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں، جہاں ہمارے عبادت کے لیے تراویح کا اہتمام کیا گیا، جہاں ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں، وہیں ہم سے نرمی بھی مطلوب ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے تئیں نرم دل ہوں. دوسرا طریقہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے
تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، بڑا خوش دل منظر ہوتا ہے. ایک ساتھ لوگ افطار کرتے ہیں، ایک ساتھ نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ سحری کرتے ہیں. کسی کے لیے الگ وقت متعین نہیں کیا گیا. یہ آبادی ہے، اس آبادی میں ایک ہی وقت میں لوگوں کا افطار ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں لوگوں کی سحری ہوتی ہے. گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ہمارا تعلق سماج سے مضبوط ہوتا ہے. تو دوسرا طریقہ جو روزہ بتاتا ہے وہ ہمارے تعلق کو سماج اور معاشرے سے استوار کرتا ہے. تیسری چیز کہ ہمارے اندر اللہ کے بندوں کا درد پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیے یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ امیروں کی دنیا الگ، غریبوں کی دنیا الگ، لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں وہ سب کو اکٹھا کر دیتا ہے. امیروں کے پاس کھانا پینا سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں. گویا جہاں وہ کھانا پینا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں، وہیں وہ معاشرے کے نادار طبقات کے بھوک اور پیاس کو بھی محسوس کرتے ہیں، ان کے درد کو بھی محسوس کرتے ہیں. چوتھی اور آخری چیز، یہ روزہ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول سکھاتا ہے. آپ دیکھیے ہم منمانی نہیں کرتے روزے میں. کیا مجال ہے کہ پانی ہمارے سامنے رکھا ہے اور ایک گھونٹ پانی ہم اپنے حلق سے نیچے اتار لیں. یہ کنٹرول ہے، یہ نفس پر ضبط ہے. گویا ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بے راہ روی کے شکار نہیں ہیں، ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہم اللہ رب العزت کے بندے اور غلام ہیں. ہمیں اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہم نے اپنا پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. محترم حاضرین، مواسات اور ہمدردی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، ہم مظلومین کے درد کو اپنے دلوں میں محسوس کریں. ہم یہ عید ایسے موقع پر منا رہے ہیں کہ ایک طرف فلسطین کی سرزمین لہولہان ہے، دوسری طرف اس کے لیے آواز اٹھانے والی سب سے مضبوط آواز ایران بھی لہولہان ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی ماں کو شہید کیا جا رہا ہے، بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے. کس بات کی سزا انہیں دی جا رہی ہے؟ اس بات کی انہیں سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کی غلامی نہیں پسند کرتے. خدائی امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے، خدائی کا مالک اللہ رب العزت ہے. ہم اس کے آگے نہیں جھک سکتے، اللہ رب العزت کے آگے جھکیں گے. انہیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے. محترم حاضرین، ہماری مسلم مائیں اور بہنیں اور بھائی یہ شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنے علاقوں کو کھنڈر بنا کر استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے نہیں جھک سکتے. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نمال غنیمت میں کشور کشائی. شہادت مطلوب ہے، جان دینے کی نوبت آئے گی، اللہ رب العزت کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار. آپ نے وہ منظر دیکھا 3.5 سال تک مسلسل ظلم سہنے کے بعد فلسطین آج بھی، اہل فلسطین، اہل غزہ آج بھی استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. یاد کیجئے ان کے درد کو، ہماری دعاؤں کے مستحق وہ ہیں. یاد کیجئے اس بچی کو جس نے پچھلے سال آگ کی لپٹوں میں اسرائیل اور امریکہ کی ظلم اور بربریت کا شکار ہو کر کہا تھا، یا رب یقین الساعہ، اے میرے رب کاش قیامت قائم ہو جاتی. یاد کیجئے ان کے درد کو، محسوس کیجئے اپنے دلوں میں ان کے درد کو. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ظلم کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے. فرعون آیا تھا، نمرود آیا تھا، بہت جاہ و جلال کے ساتھ آیا تھا،
جب آیا تھا تو یہ سمجھ رہا تھا دنیا کی کوئی طاقت میرے مقابلے میں ٹک نہیں سکتی، لیکن ذلت و رسوائی کے ساتھ سب مٹا دیے گئے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اسرائیل کے یہ درندے، امریکہ کے یہ درندے مٹ جائیں گے اس دنیا سے، نیست و نابود ہو جائیں گے اس دنیا سے۔ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا اپنے آپ کو، میں رب ہوں انسانوں کا، ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ نمرود کا انجام ہمارے سامنے ہے، شداد کا انجام ہمارے سامنے ہے، جو بھی بڑائی کے نشے میں چور چور ہوگا اللہ رب العزت اس کو ذلیل و رسوا کر کے مارے گا۔ محترم حاضرین، مسجد اقصی کی فریاد بھی سنیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب بھی آتا تھا، پوری مسجد عبادت گزاروں سے بھری رہتی تھی، ہر طرف تکبیر کی صدائیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے نغمے گونجتے تھے۔ لیکن انہوں نے جنگ کا بہانہ بنا کر مسجد پر تالے لگائے، 5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ وہ مسجد جو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ آباد رہتی تھی، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ویران کر دیں، اور یہ بات یاد رکھیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد سے، اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے۔ تو بہت جلد اس ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور بہت جلد یہ وحشتناکی ہمارے اندر بیداری کی ایک نئی لہر پیدا کرے گی۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے امت کے نوجوان بیدار ہوں گے، ہمارے امت کے بزرگ بیدار ہوں گے، ہوش کے ناخن لیں گے۔ محترم حاضرین، آئیے فلسطینیوں کے درد کو محسوس کریں، آئیے ایرانیوں کے درد کو محسوس کریں، دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے آئیے ان کے درد کو محسوس کریں، اور نہ صرف درد کو محسوس کریں، اپنے ان ہاتھوں کو اٹھائیں۔ ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ آسانی کرے، استقامت عطا فرمائے۔ وہ جیالے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تمہارے مقابلے میں تمہارے کبر کا زور توڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے۔ محترم حاضرین، رمضان مبارک کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، قرآن مجید کو اپنا لیں، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو درست کر لیں۔ یہ قرآن مجید طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ اس کو اونچے، سب سے اونچے طاقوں پر سجا دیا جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ ہمارے قرآن کو ہمارے گھروں کی زینت بنا دے۔ یہ عید اس لیے نہیں آئی ہے کہ قرآن کو ہم پسے کشت ڈال دیں، بلکہ یہ تو یہ پیغام لے کر آئی ہے کہ تم اپنے دل و دماغ کو قرآن کے مطابق ڈھال لو، اپنی سوچ کا معیار قرآن مجید کو بنا لو۔ وہی کامیابی کا راستہ ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اور سن لے وہ لوگ کہ جنہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مشرک قوم کے خلاف یہ سفارش کریں گے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ بھی قرآن نے بتایا کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے دبائیں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ جب ذکر آ گیا اس کے بعد اس نے مجھے بہکایا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کے حق میں ہمیشہ بے وفا ثابت ہوا ہے۔
وہ غدار ہے۔ محترم حاضرین، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ نہ کہہ دیں کہ اے اللہ اے میرے رب، میری قوم کے، میری امت کے لوگوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا۔ محترم حاضرین، قرآن مردہ لاش نہیں ہے، قرآن کفن میں لپیٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن جزدانوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، قرآن ایک زندہ ہستی کی طرف سے آئی ہے، ایک زندہ کلام ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روح کو وحی کیا ہے۔ یہ زندگی بخشنے والی کتاب ہے، یہ ہمیں اکٹھا کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے کا شکار نہ ہو جاؤ، بٹ نہ جاؤ۔ محترم حاضرین، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی عالم اسلام میں قیامت کے مناظر برپا ہیں، خلیجی ممالک پر بھی قیامت کے مناظر برپا ہیں، بلکہ ایران اور فلسطین ظلم کی بربریت کی آگ میں بہت زیادہ جھلس رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ایسے میں کچھ لوگ فرقہ وارانہ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، تعصب اور فرقہ وارانہ جھگڑوں نے ہمیں ہر موڑ پر، تاریخ کے ہر فیصلہ کن موڑ پر ذلیل و رسوا کیا ہے۔ یہ وقت تقسیم کا وقت نہیں ہے، یہ بانٹنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی کتاب پر اکٹھا ہو جانے کا وقت ہے، قرآن مجید کو اپنانے کا وقت ہے۔ اپنا لیں اس کتاب کو، ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ قرآن ہماری روح کی پیاس کو بجھاتا ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کو اگر ہم برکت کی نیت سے پڑھیں گے، یقیناً ہمیں برکت حاصل ہوگی، ہم ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے، قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ محترم حاضرین، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ امت کی ترقی، امت کی سربلندی کا راز قرآن مجید سے وابستگی میں پوشیدہ ہے۔ جب قرآن گھروں میں زندہ ہوگا، جب قرآن مسجدوں میں سمجھا اور سمجھایا جائے گا، جب قرآن معاشرے میں عام کیا جائے گا قرآن کے پیغام کو، اس وقت ہم دیکھیں گے ایک روحانی انقلاب ہوگا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو یہ کوئی عام انقلاب نہیں تھا، ایک روحانی انقلاب کا آغاز تھا۔ وہ قوم جو آپسی لڑائیوں میں تباہ و برباد ہو رہی تھی، وہ قوم جو ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی، وہ قوم جو اخلاقی پستی کا شکار تھی، قرآن کو اس نے اپنایا، دنیا کی رہنما اور رہبر قوم بن گئی، دنیا کی پیشوا قوم ثابت ہوئی۔ محترم حاضرین، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بابرکت مہینہ جو تحفہ لے کر آیا تھا، اس تحفے کو اپنانے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن امن اور سکون کا پیغام دیتا ہے، قرآن تکریم انسانیت کا درس دیتا ہے، قرآن ہمارے دلوں کی دنیا بدلتا ہے۔ شرط ہے ہم قرآن کو اپنا لیں، کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ ہدی للناس کہا، ہدی للمتقین کہا اس کتاب کو۔ تقوی اور خدا ترسی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ صرف ہماری کتاب نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا، رب العالمین تمام انسانوں کا رب ہے۔ اپنے رسول کا تعارف کرایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح اپنی کتاب کا بھی تعارف کرایا، ہدی للناس ہدی للمتقین، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی اور خدا ترسی کی روش اپنانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔
ضرورت ہے کہ اس ہدایت کو ہم اپنی زندگی کے اصول اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کے مطابق گزرے. ایک فرد جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ کتاب میرے لیے نہیں ہے؟ وہ جواب پاتا ہے میرے لیے بھی ہدایت ہے. کیا میں اس کو نہیں سمجھ سکتا؟ وہ جواب پاتا ہے سمجھ سکتا ہوں. کیا کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی جن کی قرآن مجید اشارہ کر رہی ہیں میرے اندر؟ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن مجید باطن کو دیکھنے کا آئینہ ہے. ہم آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں، اپنے ظاہر کو دیکھتے ہیں. اپنے باطن کو، اپنے اندرون کو دیکھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی ضرورت پڑتی ہے. محترم حاضرین، تو قرآن مجید کو اپنانا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ عید کا ایک اہم پیغام ہے. اللہ رب العزت نے عید کا ایک بڑا اہم پیغام قرآن مجید میں گنایا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو. ایک متحد قوم، اس کی شیرازہ بندی، اس کا مقصد یہی ہے کہ جہاں وہ اپنے اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ دوسروں کو بھی اس کتاب سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کرے. آس پاس برادران وطن ہے. ایک مومن الفت کا پیکر ہوتا ہے. وہ بغیر کسی مذہب کی تفریق کے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے. قرآن مجید کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرے. آج قرآن مجید پر طرح طرح کی باتیں کسی جا رہی ہیں. جب ہم قرآن مجید کے پیغام کو پیش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں محو جائیں گی، یہ ساری باتیں مٹ جائیں گی. شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو ہم عام کرنے والے بنیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں وقت کے ظالموں، نمرودوں اور فرعونوں کے سامنے، کہ تم انہیں کیا ڈراؤ گے جو تمہیں اللہ رب العزت سے ڈرانے آئے ہیں. تم بھی اللہ رب العزت کے بندے ہو، ہم بھی اللہ رب العزت کے بندے ہیں. تمہیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے. تمہیں بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اپنے کیے کا، اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے. انصاف کے امین بنو. محترم حاضرین، یہ قرآن روشنی ہے. یہ قرآن روشنی ہے جو ہمارے دل کو منور کرنے آئی ہے. اگر ہم قرآن مجید کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ منور ہو جائے گا. پھر ہم وہ نور محسوس کریں گے اپنے آگے جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے. ہدایت کی روشنی، کامیابی کی روشنی، جنت کی طرف بڑھ جانے کی روشنی. تو اللہ کی کبریائی کا اعلان، یہ بھی رمضان کا ایک پیغام ہے، اہم پیغام ہے، عید کا اہم پیغام ہے کہ ہم اللہ کی دعوت کو عام کرنے والے بنیں. جو لوگ ناآشنا ہیں، نہیں جانتے ہیں دین اسلام کے بارے میں، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں. اس ملک میں دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ لوگ نہیں جانتے، اس وجہ سے اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہے، یا اسلام کے متعلق انہوں نے اپنے دلوں میں نفرت پال رکھی. دونوں لوگوں کا احتساب، دونوں لوگوں کی تبدیلی، دونوں لوگوں کی راہ کو درست کرنا ہمارے اور آپ کا فریضہ ہے. کہ امن اور سکون والی کتاب ہے، تم کہاں ان غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے. محترم حاضرین، آج بھی ہم عزت پا سکتے ہیں، آج بھی ہم وقار پا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم عید کے پیغام کو سمجھنے والے بنے، عید کی منشا اور غایت کو سمجھنے والے بنے. آج ہم اٹھیں تو یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں اور اطاعت میں اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. ہم اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. اللہ کے بندوں کو اپنے بھی جہنم سے بچیں گے، اللہ کے ان بندوں کو جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہیں، ہم ان کو بھی بچائیں گے. اور ہمارا ہتھیار کیا ہوگا؟ قرآن مجید ہوگا. قرآن مجید یہ لوگوں کو گڑھے کے کنارے سے بچاتی ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. یہی کتاب تھی، اسی کتاب کے سہارے اللہ رب العزت نے تم کو جہنم کے گڑھے کے دہانے سے بچایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ رب العزت اپنی آیتوں کو ایسے ہی واضح کرتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے والے بنیں. محترم حاضرین،
ناظرین یہ سورج اس وجہ سے چمک رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو قاعدہ قانون مقرر کیا ہے وہ ضابطے کا پابند ہے. اس کے لیے جو طلوع اور غروب کا وقت متعین کیا ہے وہ غروب اور طلوع کے وقت کا پابند ہے. وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں نکلتا, وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈوبتا. جس دن وہ اپنی مرضی کے مطابق اگر اس دائرے سے آزاد ہو جائے تو یقین جانیے یہ سورج راکھ کا ڈھیر ہو جائے گا. یہ خام و خیال کی باتیں نہیں ہیں. جب تک ہم نے اللہ رب العزت کی بندگی کی, اس کی اطاعت کی, اس دنیا پر ہزاروں سال ہم نے حکومت کی, سورج کی طرح ہم بھی چمکے. آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار پا سکتے ہیں, آج بھی ہم اپنی عزت اور سربلندی کو حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے بن جائیں, حقیقی بندے بن جائیں, اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو پہچان لیں اور محبت کے پیغام کو دنیا والوں تک عام کریں. یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی. محترم حاضرین, ہوش کے ناخن لیجیے, بیدار ہوئیے, قرآن مجید پر بیدار ہوئیے, اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے بیدار ہوئیے, مظلوموں کی آہ اور دادرسی کے لیے بیدار ہوئیے, ان کے درد کو محسوس کرنے کے لیے بیدار ہوئیے. اس بات کا ثبوت دیجیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب ایک جسم کے مانند ہیں. اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان پر ظلم ہوگا تو اس طرح جس طرح انگلی کا زخم پورا جسم بخار سے تپنے لگتا ہے, محسوس کرتا ہے, اسی طرح ہم بھی ان کے ظلم کو محسوس کریں, ان پر ہونے والے ظلم کو محسوس کریں, ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ان کی دعا کے ذریعے مدد کریں, ہماری دعاؤں کو سب سے زیادہ مستحق ہے. محترم حاضرین, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں. ہم اللہ رب العزت کے واقعی اور حقیقی بندے ثابت ہیں جن سے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے, جنت کا وعدہ کیا ہے. ایک آخری پیغام ملت کے نوجوانوں کے نام. محترم حاضرین, ملت کا نوجوان ملت کا سرمایہ ہے, سب سے قیمتی دولت ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آدمی چل پھر نہیں پاتا. یہی حال نوجوانوں کا ہے. غفلتوں کو چھوڑیے, دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو نکالیے, آئیے حاصل کرتے ہیں اس سربلندی کو جو ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کی تھی. آئیے حاصل کرتے ہیں اپنے اس وقار کو جو ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا تھا. کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ ہم آگے تو بڑھیں, قدم تو بڑھائیں, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تو بڑھیں, اپنی سوچ کو